اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مسئلے کا حل ہے، اور اگر علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اس لیے عالم کی تقلید ہے، جاہل کی تقلید نہیں ہے۔ جاہل آپ کو کیا بتائے گا؟ شریعت مصطفیٰ علماء بتائیں گے، اور اگر آپ شریعت مصطفیٰ کو نہیں جانتے تو آپ یزید جیسی فکر پیدا کریں گے اور یزید جیسی عقائد پیدا کریں گے۔ شریعت مصطفیٰ، آپ گھر میں جاتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، زوجہ کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد امشیرہ کو دیکھتے ہیں، بیٹی کو دیکھتے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ سلوک کرتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کر قیامت تک اس محبت کو تقسیم کر دیا۔ ماں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت ہے، زوجہ نصف ایمان ہے، اور بہن کا رشتہ یہ پروردگار نے آپ کو اتنا عظیم بنایا ہے، اور بیٹی رحمت ہے۔ یہ رشتے کس نے تقسیم کیے؟ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے بچے۔ لہٰذا آپ کے کو پتہ ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ سالی کے ساتھ زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہر صورت میں منع کیا ہے۔ اور چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو زنا کرتا ہے نا، آخرت میں اس کو 3 سزائیں دی جاتی ہیں۔ پہلی سزا یہ ہے کہ زنا سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ نے جو حکم دیا تھا آپ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ تو ناراض ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ زنا حساب کی سختی کا موجب بنے گا، اس میں حساب سخت ہوگا۔ اور تیسرا یہ زنا ہمیشہ کی دوزخ کا سبب بنتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنا نطفہ حرام رحم میں ڈالا ہوگا۔ یعنی زیادہ تعداد میں جو جہنم میں جانے والے یہ ایسے لوگ ہیں۔ لہٰذا ہر صورت میں آپ جو ہے وہ سالی کے ساتھ زنا سے پرہیز کریں، اور یہ پروردگار کا حکم ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کے لیے اپنی زوجہ کو حلال کرا دیا۔ وہ چاہے جس حالت میں بھی آپ دن کے وقت میں مباشرت کریں، رات کے وقت بھی کریں، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اس سے ہٹ کر جتنے بھی رشتہ دار کے ساتھ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور اس گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔